وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 78۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں جب انہوں نے ان انبیاء علیہم السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندوہ سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہم نے اس قوم کے اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھی، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 78۔ لفظی ترجمہ: وَدَاوُدَ وَسُلَیمان، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان فی الحرث، جبکہ وہ فیصلہ کرنے لگے کھیتی کے جھگڑے کے بارے میں۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، کیا ہوا کہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ سامعین کرام، داؤد اور سلیمان، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی داؤد اور سلیمان کو، یہ بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے، اور سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل، ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کا دور جو ہے وہ بنی اسرائیل کی عروج کا دور ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان دونوں، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ فیصلے کرتا ہے، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو میں نے ذرا زیادہ سمجھ بوجھ دے دی تھی، انہوں نے اس فیصلے کا ایک دوسرے طریقے سے فیصلہ کیا اس جھگڑے کا، تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال دونوں ٹھیک تھے، یعنی دونوں کا فیصلہ حق تھا۔ پھر یہ ہے کہ
داؤد علیہ السلام کو میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کروں کہ اس میں مضامین کیا کیا ہیں جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے مضامین آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کی ترکیب دی، وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، لڑائی کے وقت، یعنی زرہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لوہے کی قمیض ہوتی ہے، ایک زرہ جو لڑائیوں میں پہلے لڑائیوں میں کام آتی تھی، دیکھی ہوگی آپ نے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا عَاصِفَةً، تیز ہوا ان کے قابو میں کر دی تھی، جب بھی چاہتے تیز ہوا پہ ان کو میں نے قدرت دے دی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہوا پہ تو کسی کی قدرت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی۔ پھر جنات جو ہیں ان کے تابع کر دیے تھے، جنات جو سمندر میں ان کے لیے غوطے لگاتے تھے، موتی جواہرات جو بھی ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے۔ یعملون، بیت المقدس جو ہے وہ اس کی تعمیر جو ہے جنات نے کی تھی۔ اور یہ ان کے جو نقطے ہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی ہوگا وہ کہہ لیں گے۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کرنے لگے ایک کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس میں رات کے وقت بکریاں، کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑیں، اور وَكُنَّا لِحُکْمِہِمْ شاہدین، اور ہم اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا، اور ہر ایک کو ہم نے دی حکمت اور علم۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیے داؤد علیہ السلام کے پہاڑ، یسبحن والطیر، جو تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی، یعنی پرندے بھی مسخرات کر دیے تھے، پہاڑ بھی۔ اور یہ پہاڑ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جھومتے تھے اور وہ کرتے تھے، جو بھی ان کی وہ خوش الہانی جو تھی اس سے متاثر تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی ان سب کا سبب جو تھا میں ہی تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور اس کو ہم نے تعلیم دی، صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، تمہارے لیے زروں کی جو قمیض بنائی جاتی ہے، لوہے کی زرہ، اس کی تعلیم دی۔ لِتُحْسِنَكُمْ، تاکہ تمہیں بچا لے، مِن بَأْسِكُمْ، لڑائی کے وقت۔ وَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کو تابع کر دی تھی ہوا، عاصفتاً، تیز، تجری، جو چلتی تھی، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز پر عالم تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین مراد یہاں جنات ہیں، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی نگہبان تھے۔ وَأَيُّوب، اب ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اذ نادا ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، جو تکلیف تھی ہم نے ہٹا دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے ان کو دے دیا ان کے گھر والے اور اس کے برابر اور بھی، رحمتا من عندنا، اللہ تعالی میری جانب سے یہ رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین، نصیحت تھی یہ عبادت گزاروں کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے ایوب علیہ السلام پہ کوئی تکلیف آئی تھی، اور وہ تکلیف یعنی انہوں نے صبر بھی کیا۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یہ دوسری جگہ ان کے بارے میں صفت قرآن میں آئی ہے کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ بہرحال
وہ تکلیف انہوں نے برداشت کی اور پھر آخر میں تھوڑی سی انہوں نے ایک بہت ادب آداب سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جو کچھ بھی ان کا نقصان ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کو دوچند دے دیا۔ یہ ہماری طرف سے نصیحت و ذکر للعابدین، اور یہ نصیحت ہے، اس میں نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے جو میرے بندے ہیں۔ اس میں سامعین کرام ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، یہ تکلیف آئی، تکلیف پہ انہوں نے صبر کیا۔ تو دیکھیں تکلیف، مصائب، تکلیف، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اصل میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ اگر دنیا آپ کا مقصود محبوب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا مقصود و محبوب بن جائے تو دنیا کی تکالیف جو ہیں وہ پھر انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر اگر ایک انسان سمجھدار ہو اور تو پھر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ پھر تکلیف نہیں رہتی، کیونکہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور راضی رہتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ کہ کیسی دنیا ظاہر کیسی گزر رہی ہے۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا عشق ہے، جو محبت ہے، اس میں سرشار رہتا ہے، اور دنیا کے حالات جو ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کے قدرت میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر دونوں حالتوں میں، ہم تمہیں آزماتے ہیں، فتنہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام آج یعنی اس میں مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ وہ نقصان دینے پر بھی قادر ہے اور ہٹانے پر بھی قادر ہے، اور پھر فائدہ دینے پر بھی قادر ہے اور فائدہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ لیکن دونوں حالتوں میں یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے اصل میں۔ تو آزمائش کے وقت جو ہے ذکر للعابدین میں یہ مضمون ہے کہ اس میں نصیحت ہے کہ تکلیف کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور قرآن میں ایک ہدایت ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو تکلیف تم پہ پہنچ جائے تو اس پہ تم صبر کیا کرو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ، اسماعیل پیغمبر تھے، ادریس علیہ السلام پیغمبر تھے، ذی الکفل پیغمبر تھے، کل من الصابرین، ہر ایک ان میں سے صبر کرنے والا تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، یہ صالحین میں سے تھے۔ وَظَنُّونَ، اچھا، اور ذنون حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ذنون، وہ مچھلی والے، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غصہ ہو کے چلے گئے، فنادى فی الظلمات، پھر انہوں نے تاریکی میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، تو میں ہی یعنی غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ فاستجبنا لہ، پس میں نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، ان کو ہم نے غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ سامعین کرام نون یعنی مچھلی والے، ذنون مچھلی والے، وہ یونس علیہ السلام تھا۔ اذ ذہب مغاضبا، جب وہ چلے غصے میں۔ اب غصہ کس کے بارے میں تھا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے سے تو کوئی ناراضگی ہو ہی نہیں سکتی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، پھر پیغمبر کی تو اول درجے کی نہیں ہو سکتی۔ اور اذ ذہب مغاضبا، جب وہ چلے غصے میں، یعنی اپنی قوم سے ناراض تھے ظاہر ہے، فظن، اب وہ ان کا ایک واقعہ ہے دوسری جگہ، یعنی اس کی تفصیل آئی ہے، یہاں اجمال ہے تو میں بھی اجمال سے کام لیتا ہوں۔
فظن انہوں نے سوچا لن نقدر علیہ کہ میں ان پہ قدرت نہیں پاؤں گا. تو ایسی بات نہیں تھی، یعنی جو بظاہر اس کا معنی نکلتا ہے، یعنی پیغمبر جو ہے کبھی رب سے تعلق اس کا نہیں ٹوٹتا اور نہ رب کی طرف سے بے غور ہوتا ہے. لیکن وہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اس کا تذکرہ اپنے وقت پہ آئے گا. اجتہادی غلطی تھی، وہ ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ چلے گئے اور عذاب کی علامات آئیں تو ساری قوم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور پھر یہ واپس آ گئے، اپنی قوم میں آ گئے تھے. فنادى فی الظلمات، ان کو مطلب مچھلی نے نگل لیا اور پھر انہوں نے رات وہ اندھیروں میں، یعنی اندھیرے مطلب وہی مچھلی کے جو اندر اندھیرا تھا، انہوں نے پکارا، دعا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک. یہ ایک طریقہ ہے دعا کا کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں. اجتہادی غلطی تھی سامعین کرام. الا انت سبحانک، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں، میں ہی یعنی غلطی مجھ سے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو نجات دے دی غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. تو مومنوں کو نجات دینا جو ہے، یہاں یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، مشکلات میں، مصیبتوں میں، تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. یہ بس اللہ تعالیٰ کی مدد تو شامل حال ہوتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بأمرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین. ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ فَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا
انہم من الصالحین وظنون اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم کذالک ننجی المؤمنین۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ۔ وداؤد وسلیمان، اور داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی اس کھیت میں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے دے دی حکمت، دانائی اور علم۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ، اور پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیا، اور والطیر، اور پرندے بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے علم سکھایا اس کو زرہ بنانے کا۔ صنعت یعنی کاریگری، علم، اس کو زرہ بنانے کا علم بتا دیا داؤد علیہ السلام کو۔ لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تمہیں وہ زرہ لڑائی کے وقت تمہارا بچاؤ کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر کرنے والے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی ہوا، عاصفۃ تجری بامرہ، ہوا تیز جو چلتی تھی اس کے حکم سے۔ الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت دی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور جنات میں سے تابع کر دیے تھے ان کے جو غوطے لگاتے تھے ان کے لیے سمندر میں۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ،
جو تکلیف ان پہ تھی وہ ہٹا دی ہم نے. فَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے دے دیا ان کو، اور آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ان کے گھر والے دے دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ان کے برابر، اور رحمةً من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. وَالذِّكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل، کل من الصابرین، ہر ایک ان میں سے صبر کرنے والا تھا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان کو ہم نے داخل کر دیا اپنی رحمت میں. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ صالحین میں سے تھے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ گئے غصے میں. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے سوچا کہ ہم ان پہ قدرت نہیں رکھیں گے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے پکارا تاریکیوں میں. أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی غلطی پہ تھا. فاستجبنا لہ، ان کی دعا ہم نے قبول کر لی. ونجیناہ من الغم، اور اسے غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. And David and Solomon, when they gave judgment in the case of the field, when some people's sheep wandered therein by night, and we were witnesses to their judgment. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. And so we made Solomon understand it, and to each we gave wisdom and knowledge. And we subjected the mountains along with David to sing our praises, and the birds as well. Surely we did. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ. And we taught him the making of shields for you, to protect you from your violence. Are you, then, appreciative? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. And to Solomon the stormy wind blowing at his command towards the land that we have blessed. We are aware of everything. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. And of the devils were some that dived for him, and performed other lesser tasks, but we kept them restrained. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. And Job, when he cried out to his Lord, great harm has afflicted me, and you are the most merciful of the merciful. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. So we answered him, lifted his suffering, and restored his family to him, and there like with them, a mercy from us, and a reminder for the worshippers. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. And Ishmael and Enoch and Ezekiel, each was one of the steadfast. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. And we admitted them into our mercy. They were among the righteous. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. And Jonah, when he stormed out in fury, thinking we had no power over him, but then he cried out in the darkness, "There is no God but you, glory to you. I was one of the wrongdoers." فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. So we answered him, and saved him from the affliction. Thus we save the faithful. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।